وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کافر آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کی طرف دیکھتے ہوئے آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، الا ہزوا، آپ کو دیکھتے ہیں تو اس حال میں کہ مذاق اڑاتے ہوئے، اور کیا کہتے ہیں اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ ہے وہ شخص جسے اللہ نے رسول بنایا، یعنی وہ ٹانٹ کرتے ہوئے، تانا دیتے ہوئے۔ اور باقی جگہ اس کی ڈیٹیلز بھی قرآن حکیم میں آئی ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر پیغمبر ہی بنانا تھا کسی امیر شخص کو پیغمبر بنایا جاتا جو کسی سرداری کے منصب کے اوپر فائز ہوتا، اور اس میں وہ نام بھی سجیسٹ کیا کرتے تھے خالد ابن ولید کے والد کا بھی، ولید ابن مغیرہ کا، کہ اس کو کیوں نہیں پیغمبر بنا دیا گیا، اور اس طرح اور لوگوں کے بارے میں۔ تو سورہ الزخرف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کرو گے، تم فیصلہ کرو گے کہ تمہارے رب نے کس کو پیغمبر بنانا ہے اور کسے نہیں بنانا؟ یہ تو اللہ کا ڈیوائن ڈیسیژن ہے۔ یہ جو نبوت کا سٹیٹس ہے یہ وہبی ہے، کسبی نہیں ہے، یعنی کوئی ارن نہیں کر سکتا محنت کے ذریعے۔ یہ اللہ تعالیٰ جسے بنائے گا وہی بنا دے گا، کوئی شخص اس کو ارن محنت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، دین کی خدمت کر کے نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ہے عہدہ جسے بھی عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ پھر ٹانٹ کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا دیا۔ ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا، قریب تھا کہ یہ شخص تو ہمیں ہمارے الہوں سے، ہمارے بزرگوں سے، ہمارے بابوں سے بہکا دیتا اگر ہم ثابت قدم نہ رہتے۔ یعنی اس کو میں صحیح ترجمہ کرا، اگر اسی آپ اکھاں میٹ کے نہ رکھ دے انے بن کے تو انہیں تو ساڑی مت مار دیتی سی۔ صبر نہ، صبر کیا ہم نے، صبر یہ کیا کہ نظر آ رہا ہے کہ غلط ہے کام، لیکن ڈٹے ہوئے ہیں ضد کے اوپر۔ تو اگر ہم اپنے آلہہ کے اوپر، ہمارے جو بزرگوں نے آلہہ گھڑے ہوئے ہیں، جن بتوں کے اوپر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اگر ہم ان کے اوپر ثابت قدم نہ رہتے تو یہ تو قریب تھا کہ ہمیں بہکا دیتا۔ اس سے بھی آپ کو بات کلیئر ہو گئی کہ انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، وہ خود کہہ رہے ہیں ہم نے صبر کیا ہے بڑا، یعنی بات سمجھ آ رہی تھی کہ یہ بات بالکل صحیح کر رہا ہے، لیکن اسی ڈٹے رہے، اسی بڑے ٹھیٹ ہاں کر لو، ٹھیک ہے۔ کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب آپ بخاری سے ہمیں نماز پڑھنے کے طریقے پہ احادیث دکھا رہے ہیں، آپ 1000 حدیثیں بھی دکھا دیں، ہم تو اپنے بزرگوں کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ہماری مجبوری ہوتی ہے کہ جن بزرگوں کے اوپر ان کا تکیہ ہے نا، ان کا بھی صحیح کریکٹر جو ان کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے نا، وہ پبلک کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہے جی، ان کے اوپر آپ تکیہ کر کے قرآن و سنت کو جھٹلا رہے تھے جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں، ان لوگوں پہ آپ کا تکیہ تھا۔ اب دیکھ لیجئے، ان کے اوپر تکیہ کرنا ہے تو جن لوگوں کو کلمہ ہی نہیں آتا صحیح، انہوں نے آپ کی آخرت کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا، میں ہمیشہ جب بھی یہ ڈسکشن کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کتابوں کی بات کر رہے ہیں، شخصیات کی نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی کوئی نہ لے کسی کو شیطان اگر یہ وسوسہ دلائے کہ میں ان شخصیات کے بارے میں کوئی حسن ظن رکھتا ہوں، قطعاً نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کا تعارف ہم تک اس حالت میں پہنچا ہے، اگر ہم ان کے بارے میں حسن ظن رکھ لیں جبکہ ان کا تعارف بھی ہم تک ایسا پہنچ چکا ہے کہ ان کی کتابوں میں گستاخیاں ہیں اور وہ گستاخی رسول قیامت والے دن نکلے تو ساڑی پھینٹی لگ جانی ہے، تو ہم درمیان میں ہیں، نہ تو ہم ان کو اچھا سمجھتے ہیں ان کتابوں کی وجہ سے، اور نہ ان پہ گالی گلوچ کے قائل ہیں، اس لیے کہ وہ مر چکے ہیں اور مرے ہوئے بندے پہ گالی نہیں کی جا سکتی، اور دوسرا ہمیں نہیں پتا ان کی کتابیں تبدیل ہو گئی ہوں، لیکن یہ بھی ہم باچے خانی نہیں کرتے ہیں کہ جی یقیناً تبدیل ہو گئی ہیں، وہ تو بڑے چنگے سن، نہ یہ بھی سانوں کو نہیں پتا۔ کل کو 1000 سال بعد لوگ کہیں گے جی غلام احمد قادیانی بھی بہت اچھا تھا، یہ تو بس لوگوں نے تعریف کر دی ہے۔ 1000 سال چھوڑ دیں، ابھی یہ 100 سال پورے نہیں ہوئے غلام احمد قادیانی کو، آلموسٹ تقریباً 100 سال ہوئے ہیں۔ تو قادیانیوں میں 2 گروہ بن چکے ہیں، آپ کو پتا ہے، ایک لاہوری فرقہ ہے اور ایک قادیانی ہے جو احمدی کہتے ہیں اپنے آپ کو۔ احمدیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ مسیح موعود بھی ہے اور امتی نبی بھی ہے، نعوذ باللہ، غلام احمد قادیانی۔ اور لاہوری گروپ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، انہوں نے تو دعوی نبوت کی ہی نہیں، وہ تو مجدد تھے۔ یہ جو احمدی ان پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، آپ لاہوری گروپ کے پاس بیٹھے نا تو وہ وکالت کرتے ہیں۔ تو اب پھر ان کو بھی چاہیے کہ جو اپنے بزرگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں
تو لاہوریوں کی بات مانتے ہوئے غلام احمد قادیانی پہ بھی اس نے ظن رکھے کہ نہیں جی نہیں، ہمارے بزرگوں نے مناظرے کیے تھے، اس کی کتابیں موجود ہیں. تو تھوڑے بزرگوں نے بھی کتابیں موجود نے، ان میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ ان کے کیا عقائد و نظریات تھے، تو ہم ان کے بارے میں کیسے اس نے ظن رکھ لیں؟ تو ہماری شرافت اس میں ہے کہ ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، نہ ہم ان کو اچھا کہتے ہیں نہ برا. ورنہ اگر آن گراؤنڈ فیصلہ کریں گے تو برائی کا ہی فیصلہ ان کے لیے کریں گے، کیونکہ ہم پابند ہیں ان کتابوں کے، کیونکہ ہم تک جو بات پہنچی ہم اس کے پابند ہیں. ہم قطعاً کسی ایسی چیز کے پابند نہیں ہیں جو تھریٹیکل ہے. جس طرح وہ ہم بخاری مسلم سے حدیث نماز کے طریقے پہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ساڑیاں بھی ہیں سن لیکن اڑ نہیں رہی ہو، وہ کدھر ادھر ادھر ہو گئی ہیں. اور بھائی ہم تو اس کے پابند ہیں جو چیزیں ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں، ہم ان چیزوں کے پابند ہیں. میں اللہ تعالیٰ کو قیامت الدین نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ میرے پاس جو یہ قرآن پہنچا تھا اس میں تو لکھا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن جہاں میں نے آنکھ کھولی تھی وہاں سارے ہی جو ہے وہ اپنے اپنے بزرگوں کو مدد کے لیے پکارتے تھے، تو اس لیے مجھے یہ آیت نہیں سمجھ آ سکی. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اللہ کے بندے تو اس چیز کا پابند تھا جو تیرے پاس آئی تھی، نہ کہ ان چیزوں کا جو ساری تھریٹیکل تھی. سن سنا کے سننی ٹنی، بوکش مسلمان نہیں ٹنی. تو یہ بڑا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پکے نہ ہوتے اپنے بزرگوں کے اوپر، قریب تھا کہ یہ ہمیں بہکا دیتا راہ حق سے، نعوذ باللہ. وہ اپنے اس باطل راستے کو راہ حق سمجھ رہے تھے. وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، ان قریب جب یہ عذاب دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا من اضل سبیلا، کہ ان میں سے کون جو ہے وہ راہ حق سے بھٹک گیا ہے. جب عذاب دیکھیں گے. لیکن مجھے بتائیے اگر ایک قادیانی کو قیامت والے دن یہ بات پتہ چلی کہ غلام احمد قادیانی جو ہے یہ دجال تھا، جھوٹا تھا، تو قیامت والے دن اس کو یہ بات پتہ چلنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کئی لوگ کہتے ہیں او جی اگے جا کے پتہ لگ جائے گا کیڑا صحیح ہے کیڑا غلط ہے. او بھائی اگے جا کے پتہ لگا تو فائدہ کوئی نہیں نا. ہاں فائدہ تب ہے جو آگے سے واپس بندہ دنیا میں آ جائے، پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے. ادھر ہی فیصلہ کرنا ہے کہ کون صحیح اور کون غلط، اور اس کے بعد اپنے لیے ایک راہ حق کو واضح کرنا ہے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، کسی دوسرے کی نہیں، سب سے پہلے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے گا. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھلا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب مان لیا ہے. والعیاذ باللہ. افانت تکون علیہ وکیلا، تو اے نبی کیا آپ اس کے وکیل بن جائیں گے جو خود راہ حق سے بھٹک چکا ہے؟ یہ وہ جو میں کہہ رہا تھا نا، اے نبی ہم نے آپ کو وکیل بنا کے نہیں بھیجا، داروغہ بنا کے نہیں بھیجا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا مان لیا ہے، جو اپنی اس مرضی کے پیچھے چلنا چاہتا ہے، آپ کیا زبردستی اس کو حق گھول کے پلا دیں گے؟ آپ اس کی وکالت کریں گے؟ نہیں. لست علیہم بمسیطر، اے نبی ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا. اسی طریقے سے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈر سنائیں، ان لوگوں کو جو آپ کے رب کی دھمکی سے ڈر جائیں. جو ڈرنا نہیں چاہتے ان کے لیے تو قرآن میں ہدایت ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی وکیل نہیں بنایا. یہ اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے خدا مان لیا ہے. خدا انسان جس کو مان لیتا ہے تو اس کی ہر بات کو من و عن قبول کرتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو جو شخص خواہش نفس کو اپنا خدا مان لے تو اس کے سامنے اگر روشن دلائل بھی آپ رکھیں گے نا، وہ ان دلائل کو نہیں دیکھے گا، وہ اپنی خواہش نفسانی کو دیکھے گا، ان کے اوپر فیصلہ کرے گا، اور اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. امام احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں یہ بات لکھی ہے کہ دیوبند اور اہل حدیث کی مسجدیں مثل گرجا ہیں، ان میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب العیادہ ہے. وہ کہتے ہیں اس میں نماز بھی نہیں آپ پڑھ سکتے. اور اسی فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ اگر ہم ان لوگوں کی باتوں کو، ویسے لفظ تو انہوں نے وہابیہ استعمال کیا، یہ وہابیہ تو ایک اپنے علاوہ سب کو وہابیہ اور بعد مذہب کا لفظ استعمال کرتے تھے. اگر وہابیہ کی بات صحیح مان لی جائے تو ہمیں اپنے پچھلے 1200-1300 سال کے بزرگوں کو مشرک اور کافر ماننا پڑ جائے گا. اس کا مطلب ہے ان کو پتا تھا کہ ہمارے جو بزرگوں کے عقیدے کیا گزرے ہیں،
کتاب و سنت کے خلاف ہے، خود مان رہے ہیں کہ ان کو ماننا پڑ جائے گا، اس لیے ہم بات نہیں صحیح مان رہے ان کی. آپ نے دیکھا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اور پھر اس لیول تک گئے وہ کہ انہوں نے پھر وہ عبارتیں ڈھونڈی، اشرف تھانوی صاحب کی عبارتیں گستاخانہ، رشید احمد گنگوئی کی ڈھونڈی، اس طریقے سے اسماعیل امبیٹوی کی ڈھونڈی، اور پوری کتاب حسام الرمین لکھی، جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے گستاخانہ عبارتوں پہ، کہ جو انہوں نے گرفت کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے. لیکن جب اسی طرح کی عبارتیں ہم ان کے بزرگوں کی دکھاتے ہیں تو آئیں بائیں شائیں شروع کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں بزرگوں کی خدمات نہیں ہے. ہم پوچھتے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کے بھی صرف 2-3 ہی گستاخیاں ثابت ہیں نا، باقی وہ تو تقریباً 2000 کتابوں کے مصنف ہیں. آپ کے بزرگوں کی ساروں کی کتابیں ملا کے بھی اشرف تھانوی کی کتابوں کے برابر نہیں ہے، تو اشرف تھانوی صاحب کی کوئی خدمات نہیں ہے. ان کو تو آپ کا مکتبہ فکر ایک لمحہ نہیں لگاتا کافر، گستاخ رسول اور پتہ نہیں کیا کچھ گندی گالیاں دیتے ہوئے، ایک لمحہ نہیں لگاتے، کیونکہ وہ دوسرے مکتبہ فکر سے ہیں. تو ان کی بھی تو 1-2 عبارتیں ہی ہیں نا. تو آپ کے بزرگوں کی اگر 1-2 عبارتیں لکھی ہیں، نکلی ہیں، تو کہتے ہیں جی غلطی ہو گئی ہے، باقی خدمات دیکھیں. ہم تو کہتے ہیں جی جن کا دعویٰ ہے کہ یہ بزرگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اولیاء اللہ سے غلطی تو ہوگی لیکن گستاخ رسول نہیں ہوگا اولیاء اللہ. چشتی رسول اللہ پڑھوانے والا کبھی جو ہے وہ اولیاء اللہ نہیں ہو سکتا، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ پھر ولایت بھی جائے گی اس بندے کی. اگر آپ کتابوں کو غلط کہیں گے پھر پرسنالٹیز بھی نہیں ہے، پھر ان پرسنالٹیز کے ہمیں کوئی حوالے نہ پیش کرے کہ جی ہاں جی فلاں جگہ انہوں نے تو یہ لکھا ہے. نہیں، وہ کتابیں ان کی نہیں ہیں، تعریف شدہ ہیں، لہٰذا ان کے حوالے نہ ہم پہ کوئی دوسنا اس حوالے سے اس کی ڈالنے کی کوشش کرے. تو میں بار بار اس بات کی کر رہا ہوں، بعض لوگ ہماری دعوت کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ میں کوئی ان لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. میں کسی کے بارے میں اس طرح کا حسن ظن نہیں رکھتا جو مر چکے ہیں، جب تک میرے سامنے نہیں آتے. میرے پاس کتابیں پہنچی ہیں، میں کتابوں پہ ان کی شخصیات کا فیصلہ کروں گا کہ یہ کتابیں اگر ان کی ہیں تو وہ ایسے تھے، اور اگر یہ کتابیں ان کی نہیں ہیں تو میں ان کو ولی کہاں سے ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں، کیونکہ کتابیں تو تعارف تھی. پھر تو مجھے تو نہیں پتا وہ کس کے ولی تھے، ہمیں نہیں پتا. ہم خواہ ان کو ولایت کا سرٹیفکیٹ دے دیں. اگر ہم ان کو گستاخ رسول کا سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے تو ولایت کا سرٹیفکیٹ دینا اس سے بڑا جرم ہے. حالانکہ یہ گستاخی کا اگر کوئی سرٹیفکیٹ دے دے تو یہ بچنا والا معاملہ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ پھر بھی سیف سائڈ ہے اور اس کے اوپر گرفت بھی کوئی نہیں ہے. ہم تو اس کے پابند ہیں جو ہم تک بات پہنچی ہے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. کتاب الادب چیپٹر میں امام بخاری ایک حدیث لے کے آئے ہیں. ابن ابی بلتا نے، جو کہ بڑی لمبی حدیث ہے، اس نے غداری کر دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور کفار مکہ کو یہ بات پہلے ہی بتا دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر چڑھائی کرنے آ رہے ہیں، اور ایک خط لکھ کے بھیجا اور کہا کہ اس کے بدلے میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم جو ہے نا میرے اہل و عیال جو مکے میں ہے نا ان کا خیال رکھنا، چونکہ میں نے مخبری کر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے بدلے میں تم میرے ساتھ یہ حسن سلوک کرنا. اچھا، اب یہ خط ایک عورت لے کے جا رہی تھی. مولا علی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے بھیجا کہ جاؤ علی، فلاں ایک عورت ایک قافلے میں ہے، اس کے پاس یہ خط موجود ہے، وہ لے آؤ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دی یہ بات. پہنچے وہاں پر، اس عورت کو پکڑ لیا اور کہا کہ وہ خط دو. اس نے کہا خط نہیں ہے. پوری تلاشی کی، خط نہیں نکلا. تو سیدنا علی نے کہا کہ ہمیں اگر تیرے کپڑے بھی اتروانے پڑے تو ہم اتاریں گے، کیونکہ ہمیں جس شخص نے خبر دی ہے نہ وہ جھوٹا ہے، اور جس نے اس شخص کو خبر دی ہے یعنی اللہ نے اپنے نبی کو، نہ وہ جھوٹا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اس نے جب دیکھا نا اب تو معاملہ پھنس گیا، اس نے اپنا جوڑا کھولا، اس جوڑے میں سے وہ خط نکل آیا، وہ لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا. اصحاب کو پتہ چل گیا یہ تو ابن ابی بلتا نے یہ غداری کی تھی. سیدنا عمر نے تلوار نکالی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دے اس منافق کو میں قتل کر دوں. بالکل صحیح فتویٰ لگایا. نبی کے ساتھ جو غداری کرے اور نبی کا راز لیک کر دے وہ منافق ہی ہے. یہ سیدنا عمر نے بالکل فتویٰ ظاہر کے اوپر لگتا ہے، باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد. ہمارے پاس جو ظاہر میں چیزیں موجود ہیں ہم انہی کے اوپر بات کریں گے. اب جو فتویٰ لگایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ بدری ہے. بدری صحابی، اندازہ کریں بدری صحابی. ادھر کہتے ہیں بزرگوں کو غلطیاں نہیں ہوندیاں نے، بدری صحابی تو بڑا کیڑا بزرگ ہے، معصوم سمجھتے ہو؟ غداری کدے نال کر رہے اپنے نبی نال. انہیں بھی نہیں کیوں پولا سی، پتا ہے یہ وہ چیز ہے جو ایک ان پڑھ جاہل کو بھی پتا ہے کہ اپنے لیڈر کا راز نہیں لیک کرنا.
یہ کوئی 4 آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن نہیں جو کسی کو سمجھانی پڑے، یہ بالکل اوپن سیکرٹ ہے، 100% غداری. اور سیدنا عمر کا فتویٰ بالکل ٹھیک تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بدری ہے، اور بدریوں کی اگلی پچھلی خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں. خطا بھی فرمایا، یہ نہیں کہا کہ نہیں عمر تو پلیکھا لگا ہے، یہ اندروں کچھ اور نے، ظاہر ہوتے فتویٰ نہ لاؤ، اندروں بہت پہنچے انہیں. فرمایا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی. اور اس کے بعد نبی پر یہ واجب تھا کہ اگر حضرت عمر کا یہ فتویٰ غلط تھا تو ان سے اعلانیہ توبہ کرواتے ہیں، کیونکہ نبی کے سامنے اگر کوئی غلط کام ہو، نبی اس پہ خاموشی اختیار کرے تو وہ دین کا حصہ بن جاتا ہے. لیکن آپ ساری احادیث اٹھا کے دیکھ لیں، بخاری کے اس کے سارے طریق، باقی کتابوں میں کہیں نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر سے کہا ہو کہ عمر تو نے ایک بدری صحابی کو منافق کہا ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو کسی کو کافر کہتا ہے، اگر وہ کافر نہیں تو فتویٰ اس کی طرف لوٹ آتا ہے. اب چونکہ یہ منافق نہیں تھا، یہ بدری تھا، لہذا تو نے اس کے اوپر فتویٰ لگایا، یہ فتویٰ تیرے اوپر واپس آ گیا، اب تو خود منافق ہو چکا ہے، اب تو توبہ کر. کہیں نہیں ملے گا. کیوں؟ کہ سیدنا عمر کا فتویٰ بالکل ٹھیک تھا. فتویٰ تو ظاہر کے اوپر لگتا ہے. اسی لیے صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، کتاب الشہادات چیپٹر میں سیدنا عمر نے کہا جب تک نبی علیہ السلام ہم میں موجود تھے، ہم سے کوئی غلط بیانی کرتا تھا، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے ہمارے نبی کے ذریعے ہمیں بتا دیتا تھا. اب ہم لوگوں کے دلوں پہ فیصلہ نہیں کریں گے، ان کے ظاہری اعمال پہ فیصلہ کریں گے. اب اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی ایسی ہینکی پینکی کا معاملہ کرے گا، ہم اس کو قطعاً یہ گنجائش نہیں دیں گے کہ یہ اندر سے صحیح ہے، ہم اس کے ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں گے، کیونکہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اب ہم کسی کی یہ چیز نہیں دیکھیں گے نہیں جی یہ تو بہت اچھا آدمی ہے جی، یہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، اب وہ جو اس کا سامنے ظاہر نظر آ رہا ہے اسی کے اوپر فتویٰ لگے گا. کیونکہ یہ صرف نبی کو اختیار ہوتا ہے، وہ اللہ کی وحی کی وجہ سے، کہ اللہ کا اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے کہ یہ معاملہ یوں نہیں یوں ہے. بلکہ بخاری و مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے گئے ہیں. آپ نے فرمایا دیکھنا تم میں سے بعض اوقات کوئی شخص چرب زبان ہوتا ہے اور وہ نہ حق چرب زبانی کے ذریعے میرے پاس جب مقدمہ لے کے آتا ہے تو فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتا ہے، حالانکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے. تو دیکھنا اگر میں اس وجہ سے ظاہری دلائل کو دیکھ کے کسی کے حق میں فتویٰ دے دوں اور اس کے حق میں فیصلہ دے دوں اور وہ ہو نہ حق، اس کو تو پتا ہے کہ اس غلط وہ ہے، تو ایسا شخص، اور اس میں آگے الفاظ ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، میں جو کچھ سامنے دیکھتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. یعنی ہر وقت تو وہی نہیں نازل ہوتی تھی نا، کسی خاص معاملے میں ہو جاتی تھی، بعض اوقات اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا. اس لیے پھر جب بعض اوقات جب چھوڑ دیا جاتا تھا اس میں پھر بعد میں وہی نازل ہو جاتی تھی. جیسے سورہ توبہ میں ہے کہ اندھا کسی منافق کی قبر پہ آپ نے نہیں جانا، حالانکہ پہلا بھی روکا جا سکتا تھا. تو اس طرح کے جب معاملات ہوتے تھے پھر بعد میں منع کر دیا جاتا تھا. تو دیکھو میں بھی ایک انسان، اس میں الفاظ ہیں، میرے پاس کوئی چرب زبان آ کے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے، اور اگر کوئی اس طرح کروا لے گا تو وہ اپنے گھر آگ کا ٹکڑا لے کر جا رہا ہوگا. استغفر اللہ. یعنی وہ آگ کا، حالانکہ نبی نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے، لیکن چونکہ وہ فیصلہ چرب زبانی کے بنیاد پہ ہوا ہے، نبی نے ظاہری فتویٰ لگایا ہے، اب نبی کا اس کے حق میں سرٹیفکیٹ دے دینا بھی اس کے بچت کے لیے کافی نہیں ہے. آپ نے فرمایا وہ آگ ہی لے کے گیا، حالانکہ فیصلہ نبی نے اس کے حق میں کیا ہے، تب بھی وہ فیصلہ حق میں ہونے کے باوجود بھی اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہے. دنیا میں تو اس کے لیے وہ ایک سمجھ لیں کہ حق کا فیصلہ ہے، لیکن بیسیکلی اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو گیا. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں. ہم اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ ہم بھی جو ہمارے پاس ظاہری علم، جو ظاہری چیزیں آئیں گی ہم ان کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ ہاں یہ چیزیں ہیں، ان کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہہ رہے ہیں. باقی اگر یہ چیزیں ان بزرگوں کی نہیں ہیں تو پھر ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں، ان کا لیکن آپ ان ساری چیزوں کے باوجود آپ ہمیں یہ اس چیز کے اوپر اصرار کرائیں کہ اتنی گستاخانہ عبارتوں کے باوجود ہم ان کی ولایت کا ڈنکا بچانا شروع کر دیں یا ہم ان کے بارے میں بڑے بڑے اعلیٰ کلمات کہنے شروع کر دیں تو نہیں. ہاں یہ بات کہنا ہمارے لیے آسان ہے کہ یہ ان کی ساری چیزیں گستاخانہ عبارات ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے ہم ان کی ولایت کے قائل نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف وہ معاملہ تو بہت ہی ڈینجرس ہے کیونکہ ہم تو فتویٰ ظاہر کے اوپر لگائیں گے. تو ہم یہ اس لیے میں باتیں کرتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی چیزیں سامنے آتی ہیں تو میرے بھائی مجھے کوئی بندہ اپروچ نہ کرے، اس کی بجائے جو لوگ یہ گستاخانہ کتابیں چھاپ رہے ہیں ان پرنٹنگ پریس والوں کے پاس جائیں، ان علماء کے پاس جائیں کہ جو ان کی کمائی کھا رہے ہیں ان کے اوپر اپنا ٹائم ضائع کریں، میرے ساتھ ٹائم ضائع نہ کریں. اور پبلک خود فیصلہ کر دے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے.
الحمدللہ. بہرحال میں ایک جملہ اکثر بولا کرتا تھا کہ تمام مکاتب فکر کے بارے میں کہ ان لوگوں کی قرآن و سنت سے محبت اس وقت تک قائم ہے جب تک کہ ان کے بزرگ بابے بیچ میں نہ رگڑے جائیں. جیسے ہی بزرگ بابوں کی کوئی بات آ جائے گی پھر ان کو قرآن و سنت کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت، کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. اور الحمدللہ میں اپنے اس دعوے میں آج بھی قائم ہوں، اور مجھے اس اعتبار سے الحمدللہ دن بدن مزید شرح صدر ہو رہا ہے کہ لوگوں کے لیے حق بات ماننا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ چونکہ انہوں نے نبی کا دامن چھوڑ دیا تو سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہو چکے ہیں، اور یہ اب پلٹ کے نہیں آئیں گے. اور ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے مہریں لگا دی ہیں ان کی آنکھوں کے اوپر، ان کی کانوں کے اوپر، ان کے دلوں کے اوپر. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. قیامت والے دن اگر کام کسی نے آنا ہے تو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. ان کی ذات مبارکہ کی کاسٹ کے اوپر، ان کی کاسٹ، ان کی قیمت ادا کرنی پڑ جائے نعوذ باللہ اگر کسی موقع پر، تو ہم یہ معاملہ نہیں کریں گے، ہم اپنے نبی کو ہی چوز کریں گے. اور سیدنا عمر نے جو فتویٰ لگایا کہ منافق، کیوں؟ اس نے نبی کے ساتھ غداری کی. یہ معاملہ بہت خطرناک ہے. لہٰذا یہ اگلے دن بھی ایک بھائی مجھے فون کر کے کہنے لگے کہ جی وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. میں نے کہا جی وہ اللہ کے ولی کے بارے میں ہے، شیطان کے ولی کے بارے میں نہیں ہے. اور اللہ کے ولی کا ڈیسیژن کون کرے گا؟ اللہ اور اس کا رسول. اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہے اور کسی اور شخص کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ نے اب فلاں کو ولی بنا لیا ہے، جیلم شہر چوں انہیں چن لینے، لاہور چوں انہیں ولی چن لینے، تے اسلام آباد تو انہیں چن لینے، اے تواڈے کول کوئی ہے اگر تو پھر تو ہمارے پاس لیں تاکہ پھر ہم آپ کے ساتھ پھر ختم نبوت پہ بات کریں گے نا. آپ تو ختم نبوت کو نہیں مانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے کسی شخص کے بارے میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کا ولی ہے یا شیطان کا ولی ہے. کیوں؟ صحابہ اکرام کو، اہل بیت کو تو گارنٹی نبی کی زبان کے ذریعے مل گئی. بعد کے لوگ جو ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں، کئی راوی ایسے ہیں جن کو ایک شخص کہتا ہے کہ بہت عظیم راوی تھا، دوسرا کہتا ہے دجال تھا. یہ تابعین کی میں بات کر رہا ہوں، آج کے لوگوں کی نہیں. تابعین میں بھی. اور آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ اگر بریلوی مکتب فکر سے ہیں تو دیوبندی کہتے ہیں شیطان کے ایجنٹ ہیں، اور اگر وہ دیوبندی مکتب فکر سے ہیں تو بریلوی کہتے ہیں یہ گستاخان رسول ہیں. اس طریقے سے اہل حدیث جو ہیں دونوں کے بزرگوں کے بارے میں، یہ دونوں جو اہل حدیثوں کے بزرگوں کے بارے میں، اہل تشیع انصاروں کے بارے میں، یہ سارے اہل تشیع کے بارے میں کہتے ہیں. تو مجھے اکثر لوگ جو ہے نا وہ جب اس طرح فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا کہ جی آپ جو ہے اس طرح گستاخانہ عبارتوں پہ جو بات کرتے ہیں، تو میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں میں تو اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب کے مشن کو آگے لے کے چل رہا ہوں. ان کے مشن میں کمزوری تھی کہ انہوں نے خاص ایک مکتب فکر کو ٹارگٹ کیا تھا. ہم نے اس کام کو چار چاند لگا دی ہیں کہ اسی طرح کی غلطیاں جو باقی بزرگوں میں موجود تھی ہم نے لوگوں کو بتا دی. یہ مشن اعلیٰ حضرت کا ہی ہے. امام احمد بریلوی المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921 عیسوی، یہ مشن میں ان کا ہی لے کے چل رہا ہوں. احمد بریلوی صاحب نے رشید احمد گنگوئی کو لکھا ہے شیطان کا دم چھلا حسام الحرمین میں، اور لکھا ہے کہ غلام احمد قادیانی کا یہ پیروکار ہے. قادیانی کا پیروکار کہا رشید احمد گنگوئی کو، پیروکار کہہ دیا، حالانکہ ان کو نہیں پتا تھا یہ پیروکار ہے ان کے. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ یہ لوگ دوسروں کے بارے میں بڑی زبان ماشاءاللہ کھلتی ہے، جب اپنی باری آئے تو کہتے ہیں دین کی خدمات ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں جن لوگوں کے بارے میں آپ نے کلیم کیا ہوا ہے نا، ہمارے خلاف تو اعلان جنگ تب ہوگا جب ہم ان کو اولیاء اللہ مان لیں گے. ہم تو سیدنا عمر کی طرح ان کے ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں گے، سیدھی سی بات ہے. لہٰذا ہمارے اوپر کوئی گرفت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر پہ کوئی گرفت نہیں فرمائی، حالانکہ وہ تو جینون کیس تھا. ہمیں تو الحمدللہ ہم جو کچھ فتوے لگا رہے ہیں نا وہ الحمدللہ یہ کیس بالکل جینون ہے. وہاں تو وہ معاملہ تھا کہ وہ توثیق ہو گئی. یہاں تو ہمیں پورا کانفیڈنس ہے الحمدللہ کہ یہ جو عبارتیں ہیں یہ کفریاں ہیں، ان کو چھاپنے والے بھی اتنے بڑے مجرم ہیں اور ان کا دفاع کرنے والے بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں. یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ ہے. اللہ کے فضل سے ہم حق بات بیان کریں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم چنیں گے، ہمیں 1 کروڑ لوگوں کی قربانی بھی دینی پڑے
ہم کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. ہمیں کسی کی کوئی دھمکی نہ لگایا کہ وہ اتنی بڑی ہستی میرے بھائی, کوئی کتنی بھی بڑی ہستی ہو, جب وہ گستاخ رسول ڈکلیئر ہو جائے گا پھر اس کی وہ بڑائی ختم ہو جائے گی, زیرو سے ملٹیپلائی ہو جائے گی. یہی تو احمد بریلوی صاحب نے درس دیا تھا. اگر انہوں نے اشرف علی تھانوی رسول اللہ پہ فتوی کفر لگایا تھا تو چشتی رسول اللہ پہ بھی فتوی کفر اسی طریقے سے لگے گا. اب شطحیات نہیں بن جائیں گی, یہ ایڈا موٹا لفظ شطحیات, ٹھیک ہے جی, بونگیاں, شطحیات, تو یہ نہیں ہوں گی. تو یہ معاملہ بالکل کلیئر کر لیں, کنو کڑ لو یہ گل. یہ بالکل وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا رب مان لیا ہے. اور اے نبی کیا تم ان کے ذمہ دار ہوگے؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون, اے نبی کیا تم گمان کرتے ہو کہ یہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں یہ سنتے اور عقل رکھتے ہیں؟ تم تو دعوت پیش کر رہے ہو تو تم سمجھ رہے ہو یہ بات کو سن رہے ہیں اور سمجھنا چاہ رہے ہیں. نہیں, انہم الا کالانعام, یہ تو نہیں ہے مگر چوپائے ڈنگر. پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے یہاں ترجمہ کیا ہے یہ ڈنگر ہے, ڈنگروں کی مانند ہے. بل ہم اضل, بلکہ ڈنگروں سے بھی گئے گزرے, جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. بل ہم اضل سبیلا, اور اس سے بھی زیادہ گمراہ راستے کے اوپر ہیں یہ, جانوروں سے بھی زیادہ. اور بالکل صحیح ہے, سورۃ الاعراف کی بھی آیت نمبر 179 ہے, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پائیدہ ہی دوزخ کے واسطے کی ہے. کتنا خطرناک فتویٰ ہے. اور میں یہ کہتا ہوں قرآن حکیم کی یہ سب سے زیادہ سخت ترین آیت ہے. جنوں اور انسانوں کی اکثریت ہی ہم نے دوزخ کے لیے پیدا کی ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور ساتھ پھر وجہ بھی بتا دی کہ ہم کوئی زبردستی نہیں دوزخ میں پھینک رہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ہم نے ان کو دل دیے تھے, عقل دی تھی سوچنے کے لیے, لیکن وہ تفقہ نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ہم نے ان کو آنکھیں دی تھی, آنکھیں کھولو بھائی دیکھو کیا حق ہے اور کیا باطل, لیکن وہ اس سے دیکھتے ہی نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ہم نے ان کو کان دیے تھے تاکہ اس سے سنتے کہ حق بات کیا ہے. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ, یہ تو نہیں ہے مگر چوپایوں کی مانند. بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ. أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ, اور یہ بہت ہی غافل لوگ ہیں, حق بات سے اناد کرنے والے لوگ ہیں, جان بوجھ کے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. اب ظاہر ہے کہ آنکھیں جس نے جان بوجھ کے بند کی آپ اس کو تو اٹھا نہیں سکتے نا, ٹھیک ہے, لیکن یہ نہ سمجھیے گا یہ کوئی فائدہ مند ہوگا. جب دوست کی دوزخ میں جائیں گے, سورۃ الملک میں آیا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ, دوست کی کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں بات سن لی ہوتی اور اپنی عقل استعمال کی ہوتی, آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ, انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا. فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ, پس پھٹکار ہو ان دوستیوں کے اوپر. اب کوئی فائدہ نہیں, دنیا آخرت میں مان لیا تو اس ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس دنیا میں ماننا ہوگا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, اس کا فرق دنیا میں سیکھیں گے تب فائدہ ہے, ادروائز کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ ایک تھوڑی امپورٹنٹ گفتگو تھی, میں نے اس حوالے سے کر دی تاکہ ایک چیز مزید ریکارڈنگ میں آ جائے کہ میں بالکل دونوں ایکسٹریمز کے خلاف ہوں. ایک ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو ان کتابوں کی بنیاد کے اوپر ان بزرگوں کی تکفیر کر رہے ہیں اور ان کو کافر سمجھتے ہیں, میں اس کو بھی ایکسٹریم سمجھتا ہوں. دوسری ایکسٹریم پہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں بزرگوں نے تو سلامت رکھنا ہے, اسی کتابوں نے بھی کوئی جھوٹی تعویلات کر لینی ہے, یا یہ کہہ دیں گے یہ باقی کتاب صحیح ہے یہ تعریف ہوگی. یہ بالکل یہ بھی اسی طرح کا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم بالکل درمیان میں ہیں, اور اگر ہم نے پارشلی ہونا ہے تو یہ سائڈ پھر بھی سیف ہے کہ کیونکہ کتابوں کے ذریعے یہ چیزیں پہچانی جاتی ہیں, ہر شخص اپنی ان کتابوں کی بنیاد کے اوپر ہی پہچانا جائے گا. وہ سائڈ پھر بھی سیف ہے, اور قیامت والے دن اللہ کے حضور اگر یہ چیز غلط بھی ثابت ہو جائے تو پھر بھی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے, جس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر فتویٰ نہیں لگایا, انہوں نے ظاہر کے اوپر فتویٰ لگایا تھا. لیکن یہ جو سائڈ ہے جو جھوٹا دفاع کر رہے ہیں ان کا, ان کتابوں کا بھی, اور ان کتابوں کو چھاپنے والوں کو غلط نہیں کہتے ہیں, تو یہ اپنی خیر منا لیں. اور ان ساری کتابوں کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے, مسئلہ نمبر 71B, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ لیکچر موجود ہے,
جو الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا. اور میں نے اس میں اپنا ریسرچ پیپر جو ہے اندھا دھند پیروی کا انجام، ریسرچ پیپر نمبر 2A، وہ میں نے اس میں کور کیا ہے. جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھ سکتا ہے. اور ابھی اسی کی ایکسٹینشن آئی ہے الحمدللہ، جس نے ایک دفعہ تہلکہ مچال دیا ہے. الحمدللہ حق کی آواز بلند ہوئی ہے. مسئلہ نمبر 164A اور 164B، اس کے اندر میں نے ان ساری چیزوں کو کھول کر الحمدللہ مزید HD کیمرے کے اندر وہ عبارات بھی دکھا کے پورا چٹا بٹا کھول کے ان لوگوں کا سامنے دکھا دیا. اب فیصلہ عوام کی عدالت میں ہے. ہم اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھ رہے ہیں کہ عوام فیصلہ کرے کہ اس طرح کے عقیدے رکھنے والے لوگ، اس طرح کی کتابیں چھاپنے والے لوگ، کیا ان کا ساتھ ان کو قیامت کے دن چاہیے یا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چاہیے؟ ہمیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چاہیے، ان کے گستاخوں کا ساتھ نہیں چاہیے. نہ ان گستاخانہ کتابوں کو ڈیفینڈ کرنے والوں کا ساتھ چاہیے، نہ ان گستاخانہ کتابوں کو چھاپنے والوں کا ساتھ چاہیے. الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ. باقی میں اینڈ پہ یہی کہوں گا وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو نہیں تھا مگر پہنچا دینا. اور تسی انا پڑھ کے رہنا تھا، انے بنے رہو. ہم تو چاہتے ہیں کہ جس شخص نے زندہ رہنا ہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے، جس نے ہلاک ہونا ہے دلیل کے ساتھ ہلاک ہو. جو سورۃ الانفال میں آیا کہ یہ سارے حق ہم نے اس لیے کھول دیے تاکہ جو زندہ رہے دلیل کے ساتھ، جو مرے تو دلیل کے ساتھ مرے. اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 115 میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس وقت تک موت نہیں دیتے کسی قوم کو جب تک کہ وہ ساری چیزیں جن کا وعدہ کیا گیا ان کو دکھا نہ دے. تو دنیا میں ہر شخص کو اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ایک دفعہ ضرور حق بتا دے گا کہ حق یہ ہے. اس کے بعد اس نے اڑنگا لگا لیا تو ٹھیک، اگر چھوڑ دیا تو پھر اس پہ لگ جائے گی مہر. اور یہ وہ بات ہے جو اکثر لوگ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو بات سمجھ نہیں آئی، اتنے بڑے بڑے علماء کو سمجھ نہیں آئی. کل کا چھوکرا میں بتا رہا ہے. اور بھائی جب بڑے بڑے بزرگوں اور بڑے بڑے علماء کے اوپر اللہ تعالیٰ دل پہ مہر لگا دے اس سبب کہ انہوں نے حق بات کو قبول نہیں کیا، تو ان کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ ان کے سامنے آپ ہزاروں آیات پڑھیں، ہزاروں حدیثیں رکھیں، ان کو ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ جب اللہ ہی گمراہ کر دے گا پھر ہدایت نہیں. اور اس کے برعکس جو شخص اللہ کی راہ میں کوشش کرے گا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے. الحمدللہ. تو یہ حق کو پہنچانا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، وہ ہر بندے تک پہنچاتا ہے اور فاسق کے ذریعے بھی دین کا کام لیتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی فلاں بزرگ نے وہ اس وقت فتنہ اٹھا تو فلاں بزرگ کھڑے ہوئے. کوئی فرق نہیں پڑتا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. یہ پوری حدیث ہوا ہے نا، جب ایک شخص تھا وہ بڑا تیزی سے جنگ کر رہا تھا، صحابہ نے کہا کہ تو بڑا جنگجو ہے، اس نے تو کتنے کافر مار دیا. فرمایا دوست کی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے دل میں وسوسہ آیا کہ یہ اتنا اسلام کی خاطر قربانیاں دے رہا ہے جی، اتنی قربانیاں دے رہا ہے، اس نے تو اسلام کی اتنی خدمت کی ہے، آخر اللہ کا ولی ہوئے گا نا تو ہی اتنی اللہ نے خدمت لئی ہے. تو مجھے وسوسہ آیا کہ یہ کیسے دوست کی ہو سکتا ہے. اور تھوڑی دیر بعد زخموں کی تاب نہ لا کر اس نے خودکشی کی اور ہلاک ہو گیا. اور وہ صحابی وہیں سے نعرہ مارتے ہوئے آئے. وہ کہتے ہیں میں طاق میں تھا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، میں طاق میں تھا کہ میں دیکھوں کہ اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے. تو کہتے جب اس نے خودکشی کی تو وہیں انہوں نے نعرہ لگایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے سچ کہا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی. آپ نے فرمایا بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ آخرت کا دار و مدار نہیں ہے مگر خاتمے کے اوپر، کہ کوئی شخص کس حالت میں دنیا سے گیا ہے. اور یہ بھی بتا دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. لہذا دین کی خدمت کرنا کسی کی بزرگی کی اتھینٹسٹی کی دلیل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ جو کافروں نے چال چلی واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر ہے. کافروں نے چال کیا چلی؟ یہ ٹوئنز ٹاور کا اٹیک کروایا نا اور مسلمانوں کے متھے مار دیا. اب ان کے اپنے سائنٹسٹ نے بھی وہ کھوٹے سکے کے نام سے اردو ترجمے کے ساتھ بھی ڈبنگ کے ساتھ جیو والوں نے وہ ویڈیو چلائی تھی کہ وہ جو بلڈنگ گری ہے وہ ٹوٹلی ڈیمالش ہوئی ہے، باقاعدہ اس کے اندر ساری چیزیں فٹ تھیں. تو بیسیکلی انہوں نے اسلام کو ملائن کرنے کی کوشش کی نا، لیکن اللہ کی خفیہ تدبیر دیکھیں. اس واقعے کے بعد اسلام کو بدنام کیا، اسلام اتنی ہی تیزی سے اور زیادہ پھیل گیا اور صرف 9 مہینے کے اندر 34,000 امریکن پلس یورپین لوگوں نے اسلام قبول کر لیا الحمدللہ قرآن حکیم کو پڑھ کے. لیکن ادھر مولوی کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. وہ انگریزی ترجمہ پڑھتے ہیں انہوں ہدایت مل جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انگریز نے جب پڑھنا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس نے یہ ترجمہ نہیں کرنا کہ اے اللہ ہم تیری بھی مدد مانگتے ہیں اور بزرگوں کی مدد بھی مانگتے ہیں. یہ ترجمہ نہیں ہونے کرنا. انہوں نے نہیں سمجھا سکتے. وہ کہے گا بھائی جی یہی لکھا ہوا ہے، کدھر جائیے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ قرآن کا وہ ترجمہ معتبر ہے جو ترجمہ ایک نیوٹرل بندہ لے گا. باقی تو مولوی پڑھ دے
ترجمے تک تو چلو پھر بھی کوئی ٹھیک رہتی ہے، باقی تو تفسیروں میں تو بیڑا غرق کر دیتے ہیں. تو جس کو ہدایت ملنی ہے اس کو مل جانی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے اپنے ذمے اللہ تعالیٰ نے لیا ہے کہ وہ حق بات کو پہنچائے گا، باقی فاسق کے ذریعے پہنچائے. اللہ تعالیٰ کافر سے بھی دین کی خدمت لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر ہماری ہدایت دعوت کی وجہ سے لوگ ہدایت پہ آ رہے ہیں تو یہ کوئی ہماری بزرگی کی دلیل نہیں، نہ کبھی ہم نے بزرگی کا دعویٰ کیا ہے، نہ اللہ کے وجہ سے کبھی اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے. الحمدللہ اس گناہ سے اللہ نے ہمیں بچا کے رکھا، اس فتنے سے بچا کے رکھا، نہ اپنی عبادت کروائی. وہ جیسے وہ کہتے ہیں نہیں فنا فی شیخ ہوں، پھر فنا فی رسول، پھر فنا فی اللہ. قرآن حکیم میں تو صرف بات تھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی، یا حکمران کی، اور وہ بھی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ کے تحت تھی کہ اللہ رسول کے احکامات کے اندر انہوں نے پتہ نہیں بیچ میں کیا کچھ داخل کرنا شروع کر دیا. بے شرمی کی انتہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اور پوری امت کو ان لوگوں کے فتنوں سے بچائے اور راہ حق پر کتاب و سنت کی تعلیمات پر ثابت قدم رکھے. آمین. الم تری الی ربک کیف مد ظل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا. مد ظل، مد ظل یہ اکثر استعمال بھی بزرگوں کے لیے ہوتا ہے. لفظ پتا ہے آپ کو؟ مد ظل دیکھ انہاں دا استعمال ہے قرآن دی آیات دا. دامت برکاتہم العالیہ. ٹھیک ہے، اہل حدیث پھر بھی کوئی تھوڑا سوفسٹیکیٹڈ ورڈ استعمال کرتے ہیں. حافظہ اللہ تعالی، اللہ اس کی حفاظت کرے. اس سے بھی بہتر یہ ہے، میں تو اپنے لیے استعمال کرتا ہوں عافی عنہ، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے. بس یہ دعا کرنی چاہیے کسی کے لیے بھی نا. تو وہ دامت برکاتہم العالیہ اور مد ظلہ، اور ترجمہ اس کا سایہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دراز کرے، یعنی جو اس کی گمراہی ہے مزید پھیلے. وہ دے رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے جی جو گمراہی کے پیشوا بنے ہوئے ہیں وہی اپنے ناموں کے ساتھ اتنی لمبے لمبے دمے لگواتے ہیں. باقی جس بندے کو پھر وہ کہتے ہیں نہیں وہ خود نہیں لگواتے ہیں، وہ تو نہیں چاہتے ہیں، وہ تو بڑے منکسر المزاج ہیں، یہ لوگ لکھ دیتے ہیں. لوگ ذرا ایک بار اشتہار بغیر پروٹوکول دے چھاپڑ صرف لکھ دیں اللہ کا بندہ فلاں بن فلاں، تو پھر تکنے ادل کیوں ہوتا ہے پتہ لگ جائے گا. وہ اہم ہی یہ نعت خان حضرات بھی ہیں نا، انہوں نے بھی آگے اپنے چمچے رکھے ہوئے ہیں بکنگ کے لیے، تاکہ کل کو کوئی بات آئے نا جی وہ فلاں صاحب جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپے اور ریٹرن ٹکٹ لیتے ہیں آنے کا نعت خانی کی محفل کا، تو وہ کہیں گے اللہ کی قسم ہم نے تو کبھی نہیں لیا. وہ تو واقعی نہیں لیتے ہیں، وہ تو ان کے اسسٹنٹ بکنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو اب بڑے نعت خان تو بات بھی نہیں کرتے ہیں. مجھے تو پتا ہے نا، میرے ساتھ تو یہ سارے مکاتب فکر کے لوگ شیئر کرتے رہتے ہیں، ایسی باتیں شیئر کرتے ہیں کہ اگر یہ آن ایئر ان کے ناموں کے ساتھ چلی جائے نا تو یقین کریں دوبارہ ان کو کوئی محفل نعت میں نہ بلائیں، ان کی جو اصلیت ہے. تو وہ کہتے ہیں جی پہلے ہم بڑا محبت سے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے تھے، آنسو بھی نکل رہے ہیں، جب فون پہ رابطہ کیتا ہے پتہ لگا یار پکے دنیا دار نے تھے، دنیا پیچھے مرتے نے، اور پیسے طے کرتے ہوئے 19-20 بھی ہو جائے کہتے نہیں آندے اتوں ہی بلوا لو جی کوئی نعت خان، ایڈی دوروں جی سانو بلانا جائے تنگ کرنا جائے، سیدھا انکار کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، 1.5 لاکھ تک بکنگ بھی ہوتی ہے، اور یہ بکنگ اس کے علاوہ ہے جو وہاں پہ لوگ جو پھینک رہے ہوتے ہیں وہ ویلے، وہ اس کے علاوہ ہے. وہ تو جتنی کوئی سمیٹ لے. یہ جو ہے یہ پیٹ ہے، جیسے وہ بیسک پہ ہوتی ہے نا 7 الاؤنسز ہوتے ہیں، ایک بیسک پہ ہوتی ہے انہوں دی بھائی جی 1 لاکھ روپیہ 1.5 لاکھ روپیہ، اور پھر نہ الاؤنسز جنہیں بھی اتوں لب جان جو کوئی دے دے چونکہ جتنا کوئی جوش کسی نے دعا دین الاؤنسز نے نال، اور پھر وہ دین کی خدمت، اور نام دین کی خدمت کا ہے. تو یہ ان آنسوؤں کے ساتھ پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. یہ اللہ کو نہیں کوئی دھوکہ دے سکتا پگڑی رکھ کے داڑھی رکھ کے اور رو پیٹ کے. یہ پبلک کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، زیادہ پیسہ سمیٹا جا سکتا ہے. اور بڑے بڑے ایکٹر ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ کس کس قسم کی ایکٹنگ وہ ٹی وی میں آ کے کر جاتے ہیں، اور جب ان کی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں تو کچھ اور چیزیں اس میں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پردہ رکھے ہمارے گناہوں پر بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان معاملات میں اس دنیا پرستی میں مبتلا ہونے سے بچائے. آمین.